ہندوستان آپ کا ازل دشمن ہے، میری یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ امن کی آشا یہ فضول بکواس ہے، اس پر اعتبار نہ کیجیے گا۔ اگر ہندوستان نے دوست بننا ہوتا تو وہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج نہ اتارتا اور میری ہزاروں کشمیری بہنوں کے سر سے دوپٹہ نہ کھینچتا۔ وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مارا، ثقافتی طور پر بھی آپ کو مارا، اور اب وہ بھی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آپ کے دریا خشک، آپ کی نہریں خشک، ٹیل پر پانی نہیں پہنچ رہا، آپ کی فصلیں نہیں ہو رہی۔ اگر یہی صورتحال رہی، امن کی آشائیں ایسی رہیں، تو خدا معاف کرے میں بڑا بھیانک نقشہ دیکھتا ہوں۔ ہمیں کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا۔ آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے، 4 پل بنا کے، 2 تالاب بنا کے، اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں۔ میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے، کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی۔ کیا بنایا؟ قوم بنائی۔ جب قوم بن جاتی ہے، پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا دیا گیا ہے۔ جس کی جیب میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے۔ طارق عزیز تو نہیں لڑ سکتا، چاہے ساری عمر گلا پھاڑتا رہے۔ 5 سال کے بعد یا جب بھی وقت آتا ہے، آدھے ادھر آ جاتے ہیں، آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مغز باتوں پر شور مچاتے ہیں۔ یہ آدھے ادھر والے، اس لیے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے۔ ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہار پھول پہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے، اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے، اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا گے ہے نہیں کہیں ان کے پاس۔ یا تو تھا اور ان کی اپنی طرز زندگی۔ ہائے آج عطا اللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے، اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ، اس نے ایک بات کہی، اور درویش کی بات کتنی سچی تھی۔ اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ 2.5 من کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، وہ یہ 15